بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات۔ آج پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں سے اظہار محبت کا دن، کشمیریوں سے یکجہتی کا دن، کشمیریوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کا دن ہے۔ عالم اسلام اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے علمداروں کی پراسرار خاموشی کی وجہ سے کشمیر لہو لہو ہے۔ کشمیر ہماری شہرگ ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور پوری دنیا کی ظالم حکمرانوں کی خاموشی کی وجہ سے ہندوستانی فوج کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم، جو ستم روا رکھی ہوئی ہے، ہم تمام پاکستانی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم اقوام عالم سے، اقوام متحدہ سے، OIC سے، حقوق انسانی کے علمبرداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پراسرار خاموشی توڑیں اور کشمیر کی آزادی کے پروانوں کے ساتھ شامل ہوں۔ کشمیر ہمارا ہے، سارا کا سارا ہے۔ اقوام عالم اس وقت خاموش ہے۔ کشمیر میں ہندوستانی فورسز ظلم و جبر کا اظہار کر رہی ہے۔ کشمیر مقتل گاہ بنا ہوا ہے۔ جنت نظیر وادی میں جس طرح سے ظلم روا رکھا جا رہا ہے، پوری دنیا میں آج کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے موقع ہے کہ ہم اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری دنیا میں کشمیریوں کے حقوق کے لیے صحیح ترجمانی کریں اور پوری دنیا کو یہ باور کرائیں کہ وہ ہندوستانی فورسز کے اوپر جو ظلم کر رہی ہے کشمیریوں پر، اس کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ، خاص طور پر کشمیر میں، بوسینہ میں، فلسطین میں، اسرائیل نے جس طرح سے ہندوستان نے ظلم اور جبر کیا ہے، دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ظلم اور جبر سے وہ کشمیریوں کو زیادہ دن قید و بند میں نہیں رکھ سکیں گے۔ ایک دن انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور ہمارے ساتھ ہوگا۔ پاکستانی حکومت نے کشمیریوں کی ہر طرح سے مدد کی ہے۔ اس وقت عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ عالمی سطح پر کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں، کشمیر کے ترجمان بنیں۔ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے، وہاں جو جبر ہو رہا ہے، ہم تمام پاکستانی سیاستدانوں سے گزارش کریں گے، آرمی چیف سے گزارش کریں گے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں، اور ہمارے کشمیری بھائی جو جدوجہد کر رہے ہیں، ہم تمام پاکستانی ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کی پرعزم جدوجہد انشاءاللہ ایک دن آزادی کا سبب بنے گی۔ انشاءاللہ ایک دن ہندوستانی فوج کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ مودی جیسے لوگ جنہوں نے کشمیریوں کے لہو سے کھیلا ہے، ان کو بھی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے وہ جواب دیا جائے گا۔ ہماری تمام اقوام عالم سے گزارش ہے کہ اس موقع پر آج کے دن کے لیے وہ کشمیریوں کے لیے جدوجہد کے لیے جو جدوجہد جاری ہے، اس حوالے سے وہ اپنی آواز اٹھائیں اور ہندوستانی حکومت پر پابندی لگائیں۔ جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ وہ پابندی لگاتے ہیں، مسلم کنٹریز میں پابندی لگاتے ہیں، اسی طرح سے ہندوستانی جابر حکومت کے خلاف پابندی لگائیں، ان کا سماجی سیاسی بائیکاٹ کریں تاکہ وہ کشمیر سے نکل جائے۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ صدر علی وقار اور محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم جماعت ساتھیوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج مجھے جس موضوع پر رب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے یوم کشمیر۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 75 برس بیت گئے اور ہر پاکستانی کو اپنے آپ کو پاکستانی کہنے میں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، لیکن آج بھی کشمیری عوام محمد بن قاسم اور ٹیپو سلطان جیسے لیڈر کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ آئے اور ان کو آزاد کروائے۔ ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہے آزادیاں کشمیر کی۔